واقعہ بئر معونہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، چشمے کو، اور معونہ مقام کا نام ہے۔ تو چونکہ یہ واقعہ وہاں بئر معونہ چشمے کے پاس ہوا تھا، معونہ کے چشمے کے پاس، اس واسطے اس کا نام واقعہ بئر معونہ سے سیرت کی کتابیں مشہور ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عامر ابن مالک نام کا ایک جو ہے شخص جو بڑا بہادر تھا اس علاقے میں، وہ آ کے جو ہے سرکار سے ملاقات کیا، نہ مسلمان ہونے کا اظہار کیا، نہ اسلام سے دشمنی ظاہر کیا، البتہ جاتے جاتے بولا کہ ایک کام کریے، آپ میرے قبیلے میں جو ہے کچھ لوگوں کو تبلیغ دین کے لیے بھیج دیجئے۔ تو حضور فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے جو ہے خون کی بو آتی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں میں ذمہ داری لے رہا ہوں، آپ فکر مت کیجیے، آپ اپنے لوگوں کو بھیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 70 صحابہ کو، جن کو خرہ کہتے تھے، خرہ بولتے اس زمانے میں عالم کو بولتے تھے، قاری بولتے ہمارے پاس خرہ جمع ہے اس کی، قرآن اچھا پڑھنے والے کو، تو اس زمانے میں خالی قرآن اچھا پڑھنے نہیں آتا تھا، پورے معنی مطالب احکام کے ساتھ آتا تھا، تو ان لوگوں کو بولتے تھے خرہ۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 خرہ کو روانہ فرمائے۔ تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ اپنا جو قافلہ تھا ان کو فرمایا بئر معونہ کے پاس تم لوگ ٹھہرو، میں جا کر عامر ابن طفیل جو بھتیجا تھا عامر ابن مالک کا جو حضور کے پاس آیا تھا نا، اس کا بھتیجا تھا یہ، اس سے مل کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط میں دیتا ہوں، جس میں سرکار لکھے تھے کہ تمہارا ایسا چچا آیا تھا میرے پاس اور لوگوں کو تعلیم کے لیے بھیجو، بولے تو میں لوگوں کو بھیجا ہوں، یہ خرہ ہے۔ تو وہ خط جیسے ہی حضرت حرام ابن ملحان اس کو دیے تو بدبخت خط پڑھا بھی نہیں سرکار کا، سرکار کے نمائندے بلکہ معلوم ہوتے اپنے لوگوں کو اشارہ کر دیا، اشارہ کرتے آگے بڑھ کے آپ کو شہید کر دیا، اور ایک زبردست لشکر تیار کرا، بہت سارے قبیلے کفار کے جو جنگلی لڑاکو قسم کے تھے، رعل، ذکوان اور بنو لیحان وغیرہ ان کے نام ہیں، ان کا ایک زبردست لشکر تیار کر کے وہ جو خرہ صحابہ تھے بئر معونہ کے پاس، ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ وہ لوگ توقع ہی نہیں کر رہے تھے، مولوی لوگ ہیں، حالانکہ مجاہد تھے وہ، مگر پڑھانے لکھانے کو نکلے ہوئے، ان کو جنگ کا اندازہ نہیں تھا۔ اچانک حملے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے سنبھل نہیں سکے اور ان سب کو جو ہے شہید کر دیا، 70 صحابہ۔ شاید اتنا بڑا واقعہ کبھی ہوا ہوگا ایک ساتھ شہادت کا صحابہ کی۔ تو جب یہ شہید کر دیے گئے تو عمر ابن امیہ ایک صحابی تھے، ان کو جو ہے یہ کافر چھوڑ دیا، یہ بول کے کہ میری اماں منت کری تھی ایک غلام کو آزاد کریں گی، میں تیرے کو غلام بنا لے رہا ہوں اور اس کے بعد آزاد کر دے رہا ہوں، تاکہ جا کے صحابہ کے احوال کو سرکار کو سنانا اور سرکار کو تکلیف ہونا، معاذ اللہ، ایسا سوچ کے چھوڑ دیا، اور ان کے چوٹی کے بال رکھ کے باقی سر مڑا دیا۔ اب یہ صحابی نکلے بڑے غمزدہ تھے کیونکہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کافر اتنا بڑا واقعہ کر دیے، تو تھک ہار کے جب جو ہے ایک مقام پہ پہنچے تو دیکھے کہ قبیلہ بنی کلاب کے 2 کافر وہاں سو رہے ہیں، تو اب ان غصے میں تھے اور یہ سارا واقعہ دیکھ کے ایک دم دماغ ان کا بہت گرم تھا، تو پتھر اٹھا کے ڈال دیا ان کے اوپر، تو وہ کافر وہیں مر گئے، مگر وہ تھے جس کو سرکار امان دے دیے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو اس کے بعد جب آئے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک نماز میں ان پر بددعا کرتے رہے، یہ کافروں پر 1 مہینے تک، اور بہت غمزدہ رہتے تھے سرکار اس واقعے سے۔ اب حضرت عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ جو 2 کافروں کو قتل کیے تھے، ان کو سرکار چونکہ امان دیے تھے تو ان کے خون بہا ادا کرنے کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلہ بنو نذیر میں بات چیت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو یہودیاں ہیں ہمیشہ پلاننگ ان کی اچھی نہیں رہتی تھی، اور ہمیشہ نقصان پہنچانا مسلمانوں کو، سرکار کے خلاف سازشاں کرنا، تو ایک سازش رچے لوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو ہم ایسی جگہ بٹھائیں گے بات چیت کے لیے کہ بات چیت کے دوران اوپر سے ان کے اوپر پتھر کی سل گرا دیں گے ماشاء اللہ، اور ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خبر دے دیا اس بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، اور کچھ دیر جو ہے وہاں بیٹھے چبوترے پہ، پھر ایک دم فرمایا اٹھو چلو بول کے ایک دم نکل گئے۔ یہ لوگ حیران رہ گئے، حالانکہ اخلاق سے ملے کرے مگر پلاننگ بری تھی، عزم اچھا نہیں تھا۔ حضور تشریف لے جا کے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے یہ سازش کرے تھے، اور تم سے جو معاہدہ تھا ہمارا امن کا وہ سب ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے، لہٰذا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ 15 دن کے اندر یہ علاقہ خالی کر کے چلے جاؤ۔ تو وہ کفار جو ہے بولے نہیں خالی کرتے، آپ کیا کرتے کر لو۔ وہ لوگ سمجھے کہ دوسرے جو قبیلے کے یہود ہیں یا کفار ہیں یہ ان کی مدد کو آئیں گے، اس بھرے پہ یہ بول دیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ فرما لیا اور محاصرہ 14 دن کا ہوا تو یہ لوگ سرنڈر ہو گئے، اور سرکار سے اجازت لے کے
اپنے سواریوں پر جو کچھ بھی مال دولت سونا چاندی ہتھیار ڈال کے جا سکتے تھے، جتنا بھر لے کے جا سکتے تھے بھر لے کے چلے گئے۔ وہ سب بھر لے کے جانے کے بعد بھی جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کے خلاؤں میں داخل ہوئے تو 50 کے قریب جنگی ٹوپیاں، جبکہ ایک ایک ٹوپی کی اس وقت اہمیت تھی، کیونکہ بہت مشکل حالات سے معاشی مسلمان گزر رہے تھے، کیونکہ کوئی ذرائع معاش نہیں تھا ان لوگوں کو، اور بہت سارا دوسرا سامان بھی مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہوا۔ تو اس واقعے کو کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر۔ غزوہ بول تو سرکار جس جنگ میں تشریف لے گئے، بنو نذیر قبیلے کا نام۔